السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز عزیز بچوں اور حاضرین، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہیں اس کو سیکھنے، جاننے اور اس کی گہرائی میں، اس کی باریکیوں میں جانے کا اللہ تعالی نے ہم سب کو توفیق بخشی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم لوگ جو لے کے چلے ہیں، آج تیسرا دن ہے۔ اس سے پہلے 14 اور 15 تاریخ یہ کلاس ہوا تھا، اس کے بعد پھر 21 اور 22 یہ 2 دن ہیں، اور لاسٹ اینڈ فائنل 28 کو ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جس طریقے سے اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اس کو آپ لوگ جاری رکھیے، کنٹینیوشن کیجیے۔ بڑی اہم معلومات ہوگی جو بسا اوقات کئی کتابوں کو پڑھنا پڑتا، معلوم کرنا پڑتا، لیکن آپ یہ جو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ ٹائم دے رہے ہیں، اس میں کافی سارا علم اور معلومات آپ کو آ سکتی ہے، مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کے اس شروعاتی پہلو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کی آغاز کے لیے عزیزم عبد المتین سلمہ سے درخواست ہے کہ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کر کے اس مجلس کو آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، کلاس کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی آیت کے ذریعہ سے باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ تمام بچوں سے میں چاہوں گا کہ سب کے سب میرے طرف توجہ ہو جائیں۔ جب بھی کوئی بات اگر بتائی جائے تو اگر میں کوئی بات بتاؤں تو اس
وقت کیا کرنا، میرے طرف دیکھنا. اور جب کتاب پڑھی جائے گی جو آپ کے پاس رومن انگلش ہے تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب دیکھنا پڑے گا. جب اس کا ایکسپلینیشن، جب اس کی کچھ وجاہت کی جائے تو میرے طرف دیکھنا، اور جب کتاب پڑھی جائے تو کتاب کی طرف دیکھنا. ٹھیک ہے؟ اور آج سے ہم تھوڑا سا اسپیڈ سے لے کے چلیں گے تاکہ پوری کتاب کور ہو جائے، ساری باتوں کی وجاہت انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں تیسرا حصہ پڑھ چکے تھے، اور اس کے اندر 40 سالہ زندگی تک آپ کو بتایا گیا تھا، 40 ایئر تک کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 40 سال ہو گیا تھا، 40 ایئر ہو گیا تھا، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر وحی بھیجی ہے اب ہم وہ جاننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے سال کے بعد نبی بنایا؟ 40 سال. کتنے سال کے بعد؟ 40 ایئر کے بعد. پیدا ہوئے 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال. 25 سال میں شادی ہو گئی، اس کے بعد چلتے گئے 35 سال ہو گیا، اس کے بعد پھر 40 سال ہو گیا. 40 سال کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا. آؤ چلتے ہیں. تو سب سے پہلی وحی سمجھتے ہیں؟ وحی کس کو بولتے ہیں؟ وحی نہیں بولنا، وحی. کیا ہے؟ وحی. جیسے کہ جو عربی میں کہتے ہیں واحا یا وحی، اور وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جبریل امین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے اس کو وحی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وحی. ہاں سمجھ رہے بچے؟ جبریل امین جو اللہ کے پاس سے جو بھی میٹیریل، جو بھی حکم لے کر کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتاتے، اسی کو اصل میں وحی کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ وحی. تو آؤ سب سے پہلی وحی شروع کرتے ہیں. چلو غور سے سنو. ٹھیک ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کہاں پر آئے؟ غار حرا میں. اچھا، غار حرا مکہ میں ہے مدینہ میں ہے؟ کہاں پر ہے؟ ویری گڈ، مکہ میں ہے، کیونکہ ابھی مکے کی بات چل رہی نا، ابھی تو ہجرت کر کے حکم نہیں ہوا ہے جانے کا. اچھا، تو سب سے پہلی وحی غار حرا کے اندر. ٹھیک ہے؟ اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کتنے مرتبہ لگایا؟ 3 مرتبہ لگایا. چوتھی مرتبہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی جو شروع ہوئی غار حرا کے اندر، وہاں پر کتنے آیتیں نازل ہوئی؟ تم 4 بولے، 5، ہاں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنے آیتیں نازل ہوئی؟ 5۔ سامنے کتاب بھی رکھو، یاد رکھو سب سے پہلی وحی غار حرا میں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ اپنے سینے سے کتنے مرتبہ لگایا؟ 3 مرتبہ۔ کتنے آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں۔ چلو آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی بار وحی کا تجربہ کیا تھا، اور اس سارے منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کمبل لا دو تاکہ کچھ دیر آرام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کمبل لا دیا، اور کچھ دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ساری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنائے جی، سنائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی نا، تو اس سے پہلے وحی کا تجربہ تھا نہیں۔ ایک آدمی کسی شہر میں چلے جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد یہ ہوٹل کدھر ہے، اسی طریقے سے مسجد کدھر ہیں، کہاں پر جانا، کس سے ملنا، تجربہ نہیں ہوتا نا جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے 40 سال تک اپنی زندگی جی رہے تھے، لیکن آپ کو وحی کا تجربہ نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب وحی آئی تو وحی آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ کو ہیبت طاری ہو گئی۔ ہیبت سمجھتے نا، ذرا ڈر ہو رہا تھا، ارے میرے پاس کیا ہو گیا، میرے اندر کیا ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی۔ تو اس طریقے سے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس وقت ہو چکی تھی۔ کتنے سال میں شادی ہوئی تھی؟ کتنے سال میں؟ اے فواز سیدھا بیٹھو، سیدھا بیٹھو۔ کتنے سال میں شادی ہوئی تھی؟ 25 سال میں۔ کتنے سال کی عورت سے شادی ہوئی تھی؟ 40 سال۔ تو پتہ چلا 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ کو ڈر ہونے لگا، خوف ہونے لگا، کیا کریں ایسے۔ تو جب بیوی کے پاس آئے، اب آدمی کو باہر بازار میں کہیں پر تکلیف ہوتی ہے، شادی شدہ آدمی تو کیا کرتا ہے؟ گھر میں آتا ہے، کیا کروں جی، اس کے ساتھ بحث ہو گیا، اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی۔ تو بیوی کیا بولتی؟ کیوں جاتی ہو جی لڑنے کے واسطے، گھر میں رہو نا، کیوں جا کر کے باہر لڑتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی، ہیبت طاری ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کو بیوی کے پاس بیان کیا جا سکتا ہے۔ کس کے پاس؟ بیوی کے پاس۔ اب تم لوگ کس کے پاس بیان کرو گے؟ بیوی کے پاس؟ کس کے پاس بیان کرو گے؟ امی کے پاس۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، کس کے پاس بیان کرو گے؟ ماں باپ کے پاس، امی کے پاس۔ بیوی بولے تو بھی شادی نہیں ہوئی نا جی، کس سے بات بیان کرتے جا کے؟ ہاں، تو ماں کے پاس جا کے بیان کرنا پڑتا۔ کس کے پاس؟ ماں باپ کے پاس۔ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے کمبل اوڑھا دو، کمبل اوڑھا دو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، بخار سے لگتا ہے، ٹیمپریچر جیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ لوگوں سے سوال ہو جائے، پہلی وحی کہاں پر؟ کتنے مرتبہ سینے سے دبایا؟ کتنے آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے تھے چادر اوڑھا دو بول کے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بیوی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو آگے۔
ईसाई आलिम थे वर्का बिन नौफल ने नौफल वर्का बिन नौफल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा कि ये तो वही फरिश्ते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आते थे और कहा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ही हैं। देखो इधर अटेंशन हो जाओ, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ा तो कहा, बीवी ने तसल्ली दिया, परेशान नको हो जाओ जी, कुछ भी होने का नहीं रहता। तब खदीजा ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने वर्का बिन नौफल कौन थे, जब मालूम है आपको? ईसाई आलिम थे, ठीक है, ईसाई आलिम थे, और साथ साथ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चाचा थे, ठीक है जी। कौन थे? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चाचा थे। तो उनके पास भी गए। अब देखिए, जब आपस में दोस्ताना हो ना, पड़ोसी है, घर वाले हैं, डेली उठते बैठते बातचीत होती है। अब आपको कुछ हुआ समझो, सामने वाला अगरचे गैर हैं तो क्या बोलते? अरे अन्ना मेरे साथ रात में ऐसा हुआ, अन्ना बोलते, अंकुल बोलते, भाई बोलते, भाईजान बोलते, भाई साहब बोलते, जैसे ताल्लुकात हैं उसी तरीके से वो वर्षन इस्तेमाल करता हो। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा चलो जाके थोड़ा सा तजर्बाकार आदमी है उनसे भी पास रखेंगे। तो वर्का बिन नौफल ने क्या कहा, अरे ये तो वैसी ही लग रहा मुझे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ता आता था, वैसी ही ये लग रहा है, ये तो आखिरी नबी। तो यहाँ पर क्या है, वो कोई गैब का इल्म जानने वाले नहीं, क्योंकि आलिम थे और उन्होंने पढ़ा था अपनी किताब में ऐसे ऐसे आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी रसूल आने वाले हैं, हिंट, सिम्टम, वाक़या, पेशिन गोई पढ़े थे, इसीलिए यहाँ पर बता दिए। बात समझ आएगी कि नहीं? चलो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहली वही गारे हिरा में, और इसी तरीके से सीने से कितने मर्तबा लगाया, कितने आयतें उतरी, 5 आयतें उतरी। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली वही नाजिल हुई तो आपके पास क्या हुआ, हैबत तारी हो गई थी, हैबत तारी हो गई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास आए थे? क्या कहा था, मुझे कम्बल ओढ़ा दो। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, वर्का बिन नौफल के पास लेके गए, सारा किस्सा बयान किए। तो उन्होंने क्या कहा था, ये आखिरी नबी बनने वाले हैं, आखिरी नबी, ठीक है जी जी। हाँ, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वर्का बिन, ये ईसाई आलिम भी थे, ईसाई आलिम थे जी, हाँ ईसाई आलिम थे, वर्का बिन नौफल, ठीक है जी, ओके ना। चलो आगे, वही की बंदिश, आगे कौन पढ़ेगा? दूसरा, जोर से पढ़ते, जोर से पढ़ना, जिसकी आवाज़ बुलंद है और ऊंची आवाज़ है, साफ साफ जो पढ़ते हैं वो पढ़ो। ये तो बच्चा अच्छे ही पढ़ रहा था। पहली वही आने के बाद कई दिन वही का सिलसिला बंद हो गया। इस वक्फे को फतरतुल वही कहा जाता है। हाँ, कई दिन, जब ये पहली वही हो गए ना, जब वही हो गए तब सिलसिला क्या हो गया, बीच में गैप आ गया। क्या आ गया? गैप आ गया। तो बीच में जो गैप आ गया, उस बीच के गैप को फतरतुल वही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अगर आप लोगों से सवाल किया जाए, वही के बीच में, पहली वही और दूसरी वही के बीच में जो गैप आया था उसको क्या कहते हैं? याद रहेगा नहीं रहेगा? नींद आ रही? सीधा बैठो। पहली वही और दूसरी वही के बीच में जो गैप आया उसको क्या बोलते हैं? चलो, जब कई दिनों तक वही आना बंद हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सुनने के लिए इंतहाई बेचैन हो जाते थे। आखिर फिर जब कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आएंगे, जब दिन बहुत ज्यादा हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही सुनने की बेचैनी इतनी बढ़ जाती थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि
دیکھو، جب پہلی وحی آنے کے بعد جب یہ رک گئی نا، بیچ میں جو فترۃ الوحی شروع ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سننے کے لیے بے چین رہے تھے، کب وحی آتی، کب کیا ہمارے پاس آتا، کیسے رک گیا۔ تو ایسے سلسلے میں کیا ہے، آپ اونچی چٹانوں میں اونچی جگہ پر چڑھ جاتے، اور چڑھنے کے بعد کیا کرتے، وہاں سے چھلانگ لگانے کودنے کی کوشش کرتے تھے، ایک آدمی جیسے ہوتا نا کہ کوئی چیز ہوتے تو ڈپریشن میں آ جاتا، ارے کیسے ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اونچی جگہ پر چڑھ کر کے اور وہاں سے چھلانگ لگانے اور کودنے کی کوشش کرتے، تو جیسی ہی کودنے کی کوشش کرتے، جبریل علیہ السلام آ کر کے کیا کرتے، پکڑ لیتے اور کہتے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے رسول ہیں، ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی پہلی وحی آنے کے بعد یہ سب چل رہا تھا، بے چین ہو رہے تھے، کہتے نہیں آپ ایسا مت کریں، اللہ کے رسول ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فترۃ الوحی کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت تھی وہ کیا تھا کہ آپ اونچی جگہ پر چڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کودنے کی کوشش کرتے، تو جبریل علیہ السلام بتاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسا مت کرو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ویسٹ نہیں جانے دے گا۔ چلو آگے، تو وحی کی بندش، وحی کی یعنی بند ہو جانے کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اگر سوال کیا جائے وحی کی بندش کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اونچی جگہ پر، ہے کہ نہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، سمجھ میں آگے نا بات؟ اگر آپ لوگوں سے ایک موٹا سوال کیا جائے 28 کو کہ وحی کی بندش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، آپ کا اسٹیٹس کیا تھا، یہ 2-3 باتیں آپ کو بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 باتیں آپ کو بیان کرنا ہے۔ ایک منٹ، السلام علیکم۔ ہاں، جی، ارے تو بازار ابھی میرا کلاس چل رہا ہے، میرا کلاس چل رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ دوبارہ وحی لے کر جبریل علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، دوبارہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے۔ پہلی وحی معلوم ہو گیا، اسی طریقے سے وحی کی بندش وہ بیچ میں معلوم ہو گیا، اب دوبارہ وحی بیچ میں پینڈنگ ہوا تھا نا، پھر سے پہلی وحی ہو گئی، بندش کا زمانہ ختم ہو گیا، دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتے ہیں۔ چلو آگے، ایک دن کون، آواز اونچی ہونی چاہیے، زور سے، نہیں بیچ میں لقمہ نہیں دینا، وہ اچھا پڑھ رہا تھا، تم پڑھو زور سے۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دینے والے کو اپنی سیدھی جانب دیکھے تو وہاں کوئی نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو پہلی بار وحی لے کر آیا تھا وہ اب زمین اور آسمان کے درمیان ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو
इनकी असली शक्ल में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैबर तारीफ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल कर घर गए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो और ठंडा पानी डालो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेट गए तब जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी वही लेकर आए जिसमें सूरह मुदस्सिर की आयतें नाज़िल की गई और कहा गया कि आए उठ लपेट के सोने वाले उठ लपेट के सोने वाले अब उठ जाइए और लोगों के सामने अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए और नापाकी छोड़ दीजिए और अपने पाक साफ रखिए। हाँ, ये वही नाजिल होने के बाद जो वही होने की सिलसिले था वो खत्म कर दिया गया और यहाँ से मुसलसिल वही का नुज़ूल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होता रहा और ये सिलसिला 23 साल तक चलता रहा जिसमें मुकम्मल कुरान नाज़िल किया गया। जी। इधर देखो पहली वही मालूम हो गया, वही का बंदिश जो फ़तरतुल वही कहते हैं वो भी मालूम हो गया। अब दोबारा वही सेकंड टाइम कि कौन सा दोबारा वही, ठीक है। दोबारा वही जब जो है शुरू हुए तो गारे हिरा से बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया, ठीक है। जब गारे हिरा से निकले तो आपको पुकारा गया। आपने देखा दाएं जानिब कोई नहीं, बाएं जानिब कोई नहीं। उसके बाद किधर देखे? आसमान की तरफ। क्या देखे? तो आसमान और ज़मीन के बीच में एक बड़ी कुर्सी, ठीक है। दाएं जानिब राइट की तरफ कोई भी नहीं, लेफ्ट की तरफ कोई भी नहीं, बट आवाज़ आई। क्या हुआ? आवाज़ आई थी। तो आदमी देखे इधर, अब जनरल कोई भी चीज़ हो कभी भी याद रखो, कहीं से आवाज़ आए तो क्या करता आदमी? खट बोल के आसमान की तरफ देखता। किधर देखता? इधर देखता, इधर देखता, नहीं देखा। अब सामने तो देखता है, पीछे अरे कोई भी नहीं, कहाँ से आवाज़ है? तब जाकर के देखा उधर आसमान की तरफ, तो आसमान में देखा आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी है कि नहीं? एक बड़ी कुर्सी है, बड़ी कुर्सी है, कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये तो वही फरिश्ता है जो पहली मर्तबा गारे हिरा में आकर के कस के दबाया था, ठीक है। ये तो वही फरिश्ता है, ठीक है। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही बंद हो गई थी तो वहाँ से वही फिर से शुरू हो गई। और सेकंड टाइम में जो वही आपको जो मैसेज दिया वो कौन सी सूरत? कौन सी सूरत? सूरे मुदस्सिर, मुदस्सिर, सूरे मुदस्सिर। हाँ, अगर आप लोगों से सवाल किया जाए पहली वही जो नाजिल हुई वो किस सूरत की आयतें? अच्छा से सुनो, पहली वही सूरे अलक, दूसरी वही में सूरे मुदस्सिर, दूसरी वही के अंदर सूरे मुदस्सिर, समझ रहे ना? तो ये दूसरी वही की जब नाजिल हुई तो उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, क्योंकि आप
ٹھنڈی ہو رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے، پریشان حال ہیں، جو یہ بیان کر رہے تھے نا، تب اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لیٹ کے بیٹھ کے رہے تو نہیں چلتا، اٹھ، کیا کہا؟ قم فانذر، اٹھو، لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو ڈرا دو، اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو۔ کیا کہا؟ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو، پاک صاف رکھو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پاک نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دو کہ شرک اور بدعت کی، شرک کی جتنی بھی غلاظتیں ہیں اسے پاک ہو جائے۔ جی، تو اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو۔ اور یہ سلسلہ جو سیکنڈ ٹائم جو وحی شروع ہوئی وہ بالکل چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، اور کمپلیٹ چلتا رہا۔ پورے کتنے سال تک؟ 23 ایئر، ٹھیک ہے۔ پوری نبوت کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال ہیں؟ 23 سال۔ سیدھا بیٹھو، ویسا نہیں کرنا بیٹا۔ 23 سال، 20 پر 3 سال کی پوری نبوت کی زندگی۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی اس میں کون سی صورت لے کر کے آئے؟ سورہ مدثر، ٹھیک ہے۔ سورہ مدثر نازل ہونے کے بعد یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ 23 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنے سال تھی جی؟ خاموش ہو جاؤ، کتنے سال؟ 23 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی، ٹوٹل زندگی کتنے سال تھی؟ اچھا، اگر 63 ایئر میں نبوت کی زندگی نکالے تو کتنا بچتا؟ دیکھو یہاں سے میں سارے سوال کر لے رہا ہوں تاکہ بعد میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگے؟ ہاں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو۔ تو پہلی وحی اور وحی کی بندش اور دوسری وحی، یہ 3 آپشن، 3 چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی نا جی؟ اسی میں سے سوال کیا جائے گا۔ جو سوال کا جواب دے دیا ٹک بول کے ایسا، آپ لوگ سنے ہوں گے ایک پروگرام آ رہا تھا کون بنے گا کروڑ پتی، ہے نا؟ ایک پروگرام آ رہا تھا ایک مرتبہ کون بنے گا کروڑ پتی، تو جو یہ سیرہ پڑھ کر کے ساتھ ہی بتا دے گا تو اسی کو کہا جائے گا کون بنے گا اس انعام کے لائق، اس انعام کے مستحق، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ہر ایک کوئی جاننے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ اب نبوت آپ کو مل گئی، پہلی وحی ہو گئی، دوسری وحی ہو گئی، اب وحی کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے؟ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ جبریل آتے ہیں بتاتے ہیں، جبریل آتے ہیں بتاتے ہیں، جبریل اللہ کے پاس لے کر کے آتے ہیں اور رسول اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اللہ اور رسول اللہ کے بیچ میں جو پوسٹ مین کا کام کیا وہ کس نے کیا؟ بہت ہوشیاری جی تم لوگ، واقعی جبریل علیہ السلام کو پوسٹ مین بنا دیے ہیں؟ پوسٹ لاتے تھے نا جی؟ جی چلیے، ہیڈ آفس سے پوسٹ لاتے تھے کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جی چلو آگے چلتے ہیں۔ 23 سالہ جفا کشی کی زندگی جس میں وحی کا نزول ہوتا رہا۔ جفا کشی کے مطلب کیا ہے؟ ایک دم پورے حوصلے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ آتے گئے، بتاتے گئے، لوگوں کو پہنچاتے گئے۔ جفا کشی بولتے ہیں نا، جب کوئی پلان آپ ڈالے ہیں یا کوئی پلانٹ ہی ڈالے ہیں تو آدمی کیا کرتا؟ صبح شام پانی ڈالنا، ورکروں کو بھیجنا، دیکھو بھائی ادھر گھاس ہے، ادھر وہ ہے، ادھر مٹی ڈالو، ادھر پودا ڈالو، ادھر پھل توڑو، ادھر درخت لگاؤ۔ پلانٹ آدمی ڈالتا ہے تو پلانٹ ڈالنے کے بعد گھر میں جا کے سو جاتا ہے کیا؟ بولو کیا کرتا؟ دیکھ بھال کرتا ہے۔ جی
دیکھ بھال کرتا ہے، کدھر کیڑے لگ رہے ہیں، کدھر پانی نہیں ہے، کدھر جھاڑ میں کیڑے لگے، یہ سب پورا۔ تو جب سلسلہ شروع ہو گیا تو کیا کرنا، اب اس سلسلے کو دوسروں تک پہنچانا نا، دوسروں تک پہنچانا نہیں پہنچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 23 سالہ جفا کشی آپ نے شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو 6 اقسام میں اللہ تعالیٰ نے وحی کو نزول فرمایا۔ کیا بولے 6؟ ہاں، یہاں پر اقسام لکھا ہے لیکن اقسام ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ اقسام، اے سے رہے گا وہ، اقسام، AQSAAM، اقسام، صحیح پروننسیشن بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے۔ تو 6 اقسام، 6 پارٹ پر اس کو بانٹیں۔ وحی کا سلسلہ جب شروع ہو گیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نزول کا سلسلہ جو شروع ہوا نا، وہ 6 اقسام پر، کتنے؟ 6 قسموں پر، 1 2 3 4 5 6، پورے 6 اقسام پر اس کو بانٹا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دیکھتے تھے، کیسے کیسے آپ کا منظر کیا ہوتا تھا اس سلسلے میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سچا خواب کے ذریعہ سے۔ کس کے ذریعہ سے؟ سچا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے، سونے میں خواب دیکھتے تھے، رات میں سوئے دن میں سوئے خواب دیکھتے تو حقیقت میں وہی ہوتا تھا، جو خواب دیکھتے تھے وہ وہی ہوتا تھا۔ اب آپ لوگ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ راستے میں چلتے چلتے تکیا کے نیچے کیا ہے؟ 100 روپے کا نوٹ ہے، رات میں ایسا رات میں دیکھتے، صبح دیکھتے ارے خواب دیکھا تھا، کیا بھی نہیں، تو آپ کا خواب سچا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوتے سوتے کیا، ارے امی بریانی بنا رہے، ابھی اٹھیں گے آرام سے کھائیں گے، دیکھیں تو ارے خواب میں دیکھا تھا بریانی، یہاں تو سادہ کھانا بھی نہیں، کھا سکتے ہیں؟ آپ کا خواب سچا ہے؟ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے تھے وہی ہو بہو ریالٹی آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، سمجھ رہے نا جی؟ تو سچا خواب کے ذریعہ سے، سب سے پہلے سچا خواب کے ذریعہ سے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرشتہ دو آدمی نہیں پڑھنا بول کے بولا تھا نا، چلو جی تم پڑھو زور سے۔ دکھائی دیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ہاں چلو، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ دکھائے دیے بغیر، اب کوئی چیز ہے بھائی آپ کے پاس، کوئی چیز ہے، کوئی آئے نہیں کوئی دیکھے بھی نہیں، کوئی آئے بھی نہیں کوئی دیکھے بھی نہیں، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ کٹ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ ہیں یہاں پر، آپ کے گھر میں بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی کوئی بھی نہیں، لیکن کیا ہے؟ ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ پانی کون لایا مجھے بھی نہیں معلوم، لانے والا نہیں معلوم، کب لائے نہیں معلوم، مگر ہے، اور ایسا نہیں چھو کے دیکھ رہا ہوں تو پانی ہے، گلاس ہے۔ تو فرشتہ دکھائی دیے بغیر آپ کے پاس وہ چیز ہو جاتی تھی، دکھتا نہیں تھا، ہو جاتی تھی۔ تیسرا، فرشتہ کبھی انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس صورت میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کبھی فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تیسرا کیا ہے؟ فرشتہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں، اب آپ لوگ فرشتہ ہے انسان ہے؟ انسان ہی ہے نا، ہاں انسان ہی رہنا ہے، فرشتہ بنیں گے تو پریشانی ہو جائے گی پھر جی، شادی بیاہ کھانا پانی ایسا کچھ نہیں ملے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو فرشتہ کبھی کبھی انسان کے روپ میں، انسان کی شکل میں آتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان فرشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ بھی دیکھتے تھے۔ تو یہ تو ہے تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اقسام بتانا، 1 2 3 ہو گئے، 3 قسمیں ہو گئی، چوتھی قسم کیا ہے؟ ماٹی کی ٹنڈن کی طرف آتی تھی اور فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور وحی آتی۔ کبھی کبھی کیا ہے ایسا
کیا بجا؟ گھنٹی. گھنٹی نہیں بجانے، گلاس بجا میں. ایسی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے، گھنٹی کی آواز آتی تھی. تو ایک کیا ہے، گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی آپ کے پاس. ایک قسم یہ بھی، چوتھی قسم. پانچواں قسم کیا ہے؟ فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل میں دیکھتے تھے اور ایسا 2 مرتبہ ہوا جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا ہے، وہ خواب جو دیکھتے تھے نا، تو اس میں سے فرشتے کو 2 مرتبہ اس کی اصلی صورت میں، اصلی صورت اور نقلی صورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر پر ہے تو پر کے ساتھ، سینگ ہے تو سینگ کے ساتھ، پوری باڈی کے ساتھ، پوری باڈی کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مرتبہ دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈائریکٹ کلام کیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ہوئے تھے، اور ایسے ہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی سفر میں ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے سے کلام کیے. دیکھو، چھٹویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی. کلام کے مطلب، کلام کے مطلب کیا ہے؟ بات چیت. بات کو کلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلام کو. تو بات چیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، اتنا قریب سے، اتنا قریب سے. تو یہ 6 اقسام کے اوپر اس وحی کا سلسلہ جو جاری ہے نزول کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے تھے، وہ کتنے اقسام ہیں اس کی؟ 6 اقسام ہیں. ایک تو سچا خواب کے ذریعہ، دوسرا فرشتے دکھائے بغیر جو کام ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا. فرشتہ کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، اسی طریقے سے کبھی گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کیا ہے، کلام کی. تو گویا کہ یہ 6 اقسام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں اس کو دیکھا کرتے تھے، اور اس خواب کی شکل کو اور اس خواب کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو دیکھا کرتے تھے. جو خواب دیکھتے تھے وہی ریئل میں آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جفاکشی آپ کی چلتے رہے اور یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے، چلو آگے. مکی دور کا آغاز کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ شروعات. اب یہ ہو گیا، پہلی وحی ہو گئی، اور اسی طریقے سے وحی کی بندش ہو گئی. دوبارہ وحی جب نازل ہوئی تو سورہ مدثر بتا کر کے، اور پھر وہاں سے 23 سالہ سلسلہ جاری ہو گیا. پھر 6 خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسموں کو بیان فرمایا ہے وہ ہو گئے. یہ ہو جانے کے بعد اب کیا ہوا؟ اب میدان میں اتر رہے. کس میں؟ میدان میں اتر رہے. اب میدان میں اتر رہے تو کیا ہوتا؟ کبھی مارتے بھی، کبھی مرتے بھی. کبھی لوگ دعائیں بھی دیتے، کبھی گالیاں بھی دیتے. ایسا تھوڑو ہے کہ آپ بہت گورا چٹا آدمی ہیں تو لوگ ہر ہمیشہ کہیں گے یار بہت گورا آدمی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تھوڑا آپ کی باتوں سے لوگ کبھی کبھی نفرت بھی کرتے. ہاں، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک اچھا ہے، برا ہے. ہر چیز میں 2 پہلو ہیں. سردی ہے تو گرمی ہے، آگ ہے تو مرد ہے تو زمین ہے تو آسمان ہے، رات ہے تو دن ہے، سب کچھ ہے. اب یہاں پر بھی دیکھو، ایک تو ضلالت ہے اور ایک نور ہے. دین کے معاملے میں دیکھو، ایک تو گمراہی ہے اور دوسری چیز ایک ہدایت ہے. ایک گمراہی ہے، ایک ہدایت ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو کسی بھی فیلڈ میں
دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں آپ لوگ یاد رکھ لو، کسی بھی فیلڈ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کرنٹ کا معاملہ بھی دیکھ لو، ایک کیا ہے، پلس ہے، ایک مجھے نہیں معلوم لیکن میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، ہے کہ نہیں؟ پلس مائنس ہے کہ نہیں؟ جی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ساری چیزوں کو بیان فرما دیا ہے۔ آدمی جسٹ کیا ہے، اپنے دماغ کو کھولے، اس کو بند نہ رکھے، پکڑ کے رکھیں گے تو ٹائٹ سڑ جاتا۔ آپ اس بندھن سے باہر جاؤ، اس لمٹ سے، اس حدود سے باہر جاؤ۔ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، سمجھ رہے میرے بچوں؟ بہت بڑی دنیا ہے ماشاءاللہ۔ تو مکی دور کا آغاز، ایک منٹ، ابھی دیکھو بعض مولانا ہوتے ہیں یا بعض دین کا علم رکھتے ہیں، بھائی کیسا چل رہا ہے؟ کیا کروں مول صاحب، ابھی میرے ساتھ مکی دور چل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی میرے ساتھ مکی دور چل رہا ہے۔ تو مکی دور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا فاؤنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، آئیے اب یہاں پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے کہ نبی بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال، ٹھیک ہے، 13 ایئر، 13 سال رہے۔ پھر 13 سال اب وہاں پر کیا ہوا نہیں ہوا یہ سب کچھ نہیں، یہ بعد میں بات آئے گی، لیکن اس پیراگراف میں یا اس سینٹنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ وہاں سے 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلیے آگے، مکہ کی اس 13 سال کی زندگی کو 3 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ مکہ کی زندگی کو کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، 3 پارٹس، 1 2 3، 3 پارٹ میں، 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے۔ اس لیسن کو سمجھنے کے لیے، اس پارٹ کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ سستی کاہلی آئے تو ایک بار اٹھ کے بیٹھ جانا۔ تو آؤ سب سے پہلے پارٹ 1 کو سمجھتے ہیں، 3 حصے ہیں نا جی۔ اب اگر سوال کیا جائے مکی دور کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، مکہ میں 13 سال رہے، 13 سال کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جی؟ 3 حصوں میں۔ چلو ابھی دیکھو ادھر دیکھو، فہیم کہاں ہے؟ بالا کھندر میں نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز انفرادی طور پر، انڈیویجول جا کے ملنا، سلام، دعا، خیریت، کیسے ہو بھائی، انفرادی طور پر، پرسنل جا کر کے ملنا ہے لوگوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پرسنل جا کر کے ملتے تھے۔ ایسا نہیں ہے اب دین کی 4 باتیں سیکھ لینے کے بعد اب میں مانتا نہیں، میں گردن کٹا دے سکتا ہوں مگر تمہاری یہ بات نہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو گردن کو بچا کے رکھو تو ہی تو دین پھیلے گا نا جی۔ ایک ہی دن گردن کٹا دیے تو پھر دین کہاں سے پھیلے گا؟ تو یہ سب کام نہیں آتا۔ دیکھیے اسلام مسلمانوں کا شروعاتی پہلو کو دیکھو، شروعاتی پہلو پرسنل جو ہوتا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک پرسنل رہے گا۔ آج بھی اگر کوئی چیز ہے نا گروپ میں کچھ ہے تو اچھا ٹھیک ہے بھائی، اس کو گروپ میں نہیں، اس کو مجھے پرسنل واقع ہوتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کچھ بے عزتی ہو یا آپ کی کچھ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، پورے گروپ میں ڈال دیے تو آپ کی بھی بدنامی، ڈالنے والے کی بھی بدنامی، پھر کیا بولتے ہیں بھائی تمہیں کچھ سمجھانا تھا تو پرسنل ہے،
تو گویا کہ انفرادیت کا معنی ہی کچھ اور ہوتا ہے، انفرادیت ہی کو پرسنل بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر آدمی جو کام کرتا ہے، کبھی نہیں سننے والا، آپ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں، بھائی جان آپ فلاں کام کر رہے تھے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا مت کرو، لوگ جو ہے نفرت کرتے ایسا، ارے ہاں مول صاحب میں بھی سوچ رہا تھا، بہت بہت شکریہ آپ کی، کیا بولتے بولتے، لیکن جا کے بھری مجلس میں اے میاں ادھر آؤ، تم ایسا کرے کیا، اب یہ سب، ارے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹا ٹھیک ہے میں بھی طاق میں رہتا، اگر تم بڑے ہیں مجھ سے لیکن میں تمہارے کو ایک دن ذلیل کر کے چھوڑوں گا، چاہے رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دماغ میں کیا کرتے اس کو فیڈ کر لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 3 حصوں میں جو بانٹا ہے، پرسنل، انفرادیت، انفرادی۔ چلو زیادہ ٹائم لیں گے تو ٹائم نکل جائے گا، کتابیں پینڈنگ رہ جائیں گی، چلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھلے عام تبلیغی کا حکم دیا اور دعوتی کام شروع کیا گیا۔ ہاں سیکنڈ ٹائم دیکھو دوسرا پارٹ، جب 3 سال تک بتاتے گئے تو ظاہر سی بات ہے 3 سال میں کچھ ڈیولپمنٹ رہتا نا، کچھ ڈیولپمنٹ رہتا، تو دوسرے سال میں کیا ہو گیا، یعنی سیکنڈ ٹائم میں ایک دم کھلے عام دعوت کی تبلیغ دے دیا، کھلے عام، جو بھی آتے گئے آؤ سنو بیٹھو، میں بتا رہا ہوں میں اللہ کا پیغمبر، میں فلاں فلاں فلاں، اسی طریقے سے کھلے عام۔ تو سیکنڈ ٹائم میں کھلے عام، جس کو بولتے ہیں علل اعلان، عام خاص، کیا بولتے ہیں، عام خاص، جی عام خاص چلے گئے، چلو آگے۔ کھلے عام دعوتی کام کے دوران مکہ کے سرداروں نے سخت مخالفت کی اور پھر مکئی زندگی کے آخری مہینوں میں مکہ کے پڑوس کے علاقوں میں دعوتی کام کیا گیا۔ ابھی دیکھو فرسٹ ہو گیا لوگوں کے انفرادی طور پر انڈیویجول، سیکنڈ ہو گیا کھلے عام، عام خاص دعوت، اس کے بعد تھرڈ جو حصہ ہیں، تیسرا جو حصہ ہے، اس میں کھلے عام دعوتی کام کے دوران مکہ کے سرداروں نے کیا کیا، مخالفت کرنا شروع کر دی۔ مخالفت کے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں اس کی ایگنسٹ کرنے کی کوشش کی، دعوت کر رہے ہیں، نہیں یہاں کوئی نہیں سنتے، جاؤ، ادھر جا رہے ہیں، ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر راستہ نہیں، ادھر سے جاؤ، ضرورت نہیں، مخالفت، اپوزٹ، ادھر یس بول رہے ہیں تو ادھر نو بول رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا کہ دعوت کے پہلو میں کیا پتہ چلا، بعض لوگ یس بھی بولنے والے رہتے، بعض لوگ نو بھی۔ اچھا بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹا میں بڑا آدمی ہوں، میرے سے اب تک نہیں ہو سکا، میرے سامنے کہ یہ پٹا کر رہا ہے، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، روک دو اس کو، کون روکے نہیں معلوم، نہیں کرنا، ایگنسٹ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، سمجھ رہے جی کبھی کبھی اچھا کام بھی دیکھ کر یہ دونوں آنکھوں میں دیکھا نہیں جا سکتا، دماغ میں گھسنا تو اور بات ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، مرچی اتنا کام نہیں کرتی، اس سے زیادہ ہے نا اچھی بات، اسی لیے کہا حق جو ہے بہت کڑواہٹ ہے، لیکن کسی طریقے سے اگر نگل گئے نا تو شفا مل جاتا۔ اگر کسی شوگر پیشنٹ کو آپ کالا کند کھلائیں گے تو کیا ہوگا، دوسرے دن ڈولا تیار کر لینا، اگر اسی شوگر پیشنٹ کو آپ نیم کے پتی پیس کے پلائیں گے تو دوسرے دن وہ پہلوان بن جاتا، شفا ملتا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو ویسی ہی تو مکی دور کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ میں آپ رہے، وہ 13 سال کو کتنے حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ کون کون؟ ایک پرسنل طور پر، دوسرا کھلے عام، تیسرا ایگنسٹ کے طور پر یعنی مخالفت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ ان 3 مرحلوں کو، ان 3 پارٹ کو، 3 حصوں کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 پارٹ کو، مکی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں سے میدان میں اتر رہے ہیں، کس میں؟ میدان میں اتر رہے ہیں۔ ابھی دیکھو آپ لوگوں نے MBBS کی کورس کر لی، MBBS کی کلاس کر لیا، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، پیچھے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میں، تو
MBBS کی کورس کر لی، سیدھے آپ کو یہ نہیں بولتا کالج والے چھری لو اور جا کے پیٹ پھاڑو، بولتے کیا؟ نہیں بولتے نا جی۔ آپ کو ابھی ٹرائل میں رکھا، ٹرائل میں رکھنے کے بعد اس کے بعد دھیرے دھیرے اب آپ کو فیلڈ میں لے کے جا رہے ہیں، فیلڈ میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو یہ ٹریٹمنٹ کرو، اس کو وہ ٹریٹمنٹ کرو، اس کو یہ ٹریٹمنٹ کرو۔ اس کے بعد تب مزہ آتا کہ آپ کے ٹریٹمنٹ سے کون زندہ رہ رہا ہے اور کتنے لوگوں کو آپ قبرستان بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوتی میدان میں اتر کر کے ٹریٹمنٹ کرنا لوگوں کو شروع کیا، تو کیسے کیسے لوگ آپ کے اس دعوت پر لبیک کہے ہیں۔ آئیے اب میدان میں خفیہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ابھی سیکریٹ کے طور پر کسی کو پتہ نہیں، آپ بازو کے گھر میں گئے، کس لیے آئے تھے، کیوں کر آئے نہیں معلوم، آپ کو بتا دیے چلے آئے، آپ کو بتا دیے چلے آئے، اس کو خفیہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سیکریٹ۔ جی چلیے جلدی سے پڑھ ڈالو۔ دعوتی کام کے 3 سال مکہ کے لوگوں اپنے آپ کو دین ابراہیم میں پیروی کرنے والے کہتے تھے، لیکن شرک، بت پرستی، جہل، رسم و رواج اور سختی ان میں پائی جاتی تھی، اور ان کے کئی معاملات کا فیصلہ ان کی تلوار کرتی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مخالفت کو کم کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ اسلام کی زیادہ مقبول ہو جائے، شروع کے 3 سال خفیہ دعوت کا کام کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعوت دی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ وہ انکار نہیں کریں گے، جس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، جو انتہائی سمجھدار خاتون تھی۔ دعوت دینے کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے قابل شخصیتوں کو دعوت دی گئی، اور سب نے پیغام تسلیم کیا اور خود بھی اپنے خاص لوگوں میں دعوت کے کام کا آغاز کیا۔ اس کام کے نتیجے میں قبیلے قریش اور دوسرے قبیلوں کے لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے، جس میں مرد اور عورتیں دونوں تھے۔ اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جو بھی آیتیں نازل ہوتی ان کی خوشخبری سناتے تھے۔ ان نصیحتوں کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کا ایمان مضبوط ہونے لگا۔ اسی دوران مسلمانوں کے لیے دو وقت کی صلاح ادا کرنا مقرر کیا گیا تھا، جو چھپ کر ادا کی جاتی تھی۔ اب 3 سال کی انفرادی محنت کی وجہ سے مکہ میں اسلام اور مسلمانوں کی مضبوط جڑیں مل گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ آنے والے حالات کے سامنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھو ادھر، اب دیکھو، اب تک جو سیکھے تھے نا، دھیرے دھیرے سلولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم جاری ہوا، ایسا نہیں کہ آپ خالی کھاؤ پیو اور اسی طریقے سے گھر میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کھاؤ پیو اور جیو والا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 3 سال، ابھی دیکھو 3 حصوں میں بانٹا گیا نا جی، لوگوں میں پرسنل طور پر، پرسنل انفرادی طور پر جا کے لوگوں سے ملتے گئے تو اس میں سے کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ سب سے پہلا
جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے ایمان لایا وہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھو لکھ دیجئے خدیجہ رضی اللہ عنہ، جلدی جلدی لکھ دیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت زید، جی۔ اس کے بعد تیسرا علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھیے شارٹ میں، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ چوتھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو پہلی مرتبہ بعض تاریخ کی کتابوں میں 5 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں، لیکن اس میں 4 کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے 4 ہی مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل طور پر، خفیہ طور پر جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ دعوت و تبلیغ کے کام شروع کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کون کون؟ دیکھو اگر اس میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے خفیہ طور پر، پرسنل طور پر دعوت دی گئی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ کتنے لوگ؟ ادھر دیکھو 4 لوگ۔ پھر اگر دوسرا سوال شروع کیا جائے کون کون؟ حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ اچھا، اس وقت کتنے وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی؟ 1 2، کتنے بولے؟ 5۔ تم کتنا بولے؟ کتنے بولے؟ 2، تم 2، 5 نہیں آ رہا۔ ابھی 5 کہاں؟ ابھی 2 ہی میں سارا ناچ چل رہا تھا، 5 کہاں سے؟ کتنے ہیں؟ 2۔ یہ 4 لوگ جو کلمہ پڑھے، ایمان لائے، پرسنل، انڈیویجل، انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے، تو یہ لوگ 2 وقت کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا۔ کتنے؟ 2 وقت کے۔ اب کون کون اس سبجیکٹ پر ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر میں پڑھتے تھے یا عشاء میں پڑھتے تھے یا مغرب میں یا عصر میں پڑھتے تھے، اس سبجیکٹ میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہی مقرر ہوا تھا۔ تو خفیہ طور پر جو رزلٹ ملا وہ معلوم ہو گیا نا؟ پرسنل طور پر جو رزلٹ ملا وہ معلوم ہوا نہیں معلوم ہوا؟ منہ سے بولو، معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھنا، یاد رکھے ہی تو فائدہ ہے۔ چلو اب کیا ہو گیا؟ کھلی تبلیغ یعنی مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ دی گئی، 4 لوگ کلمہ پڑھے، 2 وقت کا نماز مقرر کیا گیا تھا۔ ابھی کتنے وقت کا ہے جی؟ ابھی ہاں اب 5 ہے۔ 5 نمازوں کا نام پوچھوں گا میں، وہی بتانا۔ تم لوگوں سے نہیں پوچھتا، تم لوگ تو بہت موسٹ سینئر ہے نا جی۔ 5 نمازوں کا نام پوچھوں گا میں، تم لوگ ٹھہرو۔ میرے بچیاں 2 ہیں یہاں پر۔ صبح کے نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک کا نام کیا ہے بیٹے؟ زور سے ہے؟ صبح کی نماز ہے نا، صبح کے نماز سے لے کر کے عشاء تک کی نماز کا نام بتاؤ، خالی ان نمازوں کا نام کیا ہے؟ عشاء، یہ نماز کے نام ہے۔ میں کام نہیں پوچھا، ابھی کیا پوچھا؟ نام، صرف نام۔ بیٹھ جاؤ۔ تو 5 نماز ہیں ابھی ہمارے اوپر۔ اب اگر یہ پوچھا جائے آپ لوگوں میں سے 5 نمازوں میں سے آج کے دن میں پہلی نماز، نماز فجر کون کون پڑھے ہیں؟ پورے سب ٹھنڈے بستے میں چلے گئے،
ایسا نہیں کرنا. 5 نماز ہیں تو 5 نماز پڑھنا ہی پڑھنا. سمجھ میں آیا نا؟ چلو ہاتھ ڈاؤن کر دو. میں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولا تھا، آپ لوگ خود سے اٹھائے. ٹھیک ہے، تو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. بہت سارے لوگوں کو نماز کا نام نہیں معلوم. کام تو چھوڑو، کام بہت رہتا، کم سے کم نام نہیں معلوم. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ لیسن دوسرا پارٹ جو مکی زندگی کا آغاز جو ہوا تھا 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا نا جی. 3 حصوں میں تقسیم گیا. تو پہلا حصہ آپ لوگ پڑھ لیے. پہلا حصہ میں 4 لوگ کلمہ پڑھے، 2 وقت کی نماز مقرر کی گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ پارٹ ختم ہو گیا. چلو دوسرا پارٹ کھلی تبلیغ، یعنی مکی دور کا دوسرا مرحلہ کھلے عام تبلیغ کے لیے چل رہے ہیں میدان میں. چلو کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ پڑھتے تم؟ سفیان؟ سیان؟ چلو پڑھو، زور سے پڑھو. ابھی زور سے، اتنا نہیں چلے گا. 3 سال کی خفیہ دعوتیں محنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا. جیسے ہی اس بات کا حکم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں میں سے 45 لوگوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت پیش کی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف خصوصاً ان لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. اور کہا کہ اللہ کی قسم جس طرح تم لوگ سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے اور اسی طرح حساب لیا جائے گا. پھر اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں سن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے تم کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. البتہ میں عبد المطلب یعنی باپ کا دین کا چھوڑنے پر راضی نہیں، جو مکہ کے لوگوں کا دین تھا جس میں شرک و خرافات تھی. ابھی دیکھو، اب میرے طرف دیکھو، یہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کا ایکسپلین اگر کر دیا جائے تو آپ کے پاس خلاصہ بن کے آ جائے گا. جی، نوالا بنتے ہیں نا، نوالا چھوٹے بچوں کو گلتی بنا کے کھلاتے ہیں، آسان سے منہ میں جائے، پیٹ میں جا کے ہضم ہو جائے، ہے نا، تاکہ پوائزن نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے کھلے عام جب تبلیغ، کھلے عام کے مطلب کیا ہے؟ ایک دم عام خاص اوپن تبلیغ. جب وہ حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ حکم کب ہوا؟ دیکھو پہلے 3 سال محنت کر چکے ہیں. اب بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کر دے گا، ایسا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا 3 سال تک خفیہ طور پر سائلنس، آہستہ آہستہ سلولی دعوت و تبلیغ پیش کر دیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد 3 سال کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا، اس کے بعد آپ علل اعلان اوپن طور پر، کیا ہے؟ علل اعلان اوپن جب شروع کیا تو 45 ممبر کو اکٹھا کیا، جمع کیا. کیا ہوا؟ 45 ممبر کو جمع کیا. تو پتہ چلتا ہے کبھی کبھار لوگوں کو جمع کرنا پڑتا سکھانے کے واسطے. ابھی آپ لوگ یہاں پر ہیں، کیوں جمع ہیں بھائی؟ سیکھنے کے واسطے نا، سیکھنے کے واسطے، جاننے کے واسطے جمع ہے. اچھا، جب جاننے کے واسطے جمع ہے تو کچھ سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے؟ کچھ علم کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہے نہیں؟ ترقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو 45 ممبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. اللہ اکبر! آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے جی. ٹھیک ہے، کتنے؟
1450 ایئرس پہلے کا واقعہ ہے یہ. تو 45 ممبر لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کیا. اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، اس کے جو کمالات ہیں اس چیز کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرما دی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے سامنے ڈر پیدا کیا. اگر تم لوگ اسی میں، شرک میں، اسی بت پرستی میں رہے، یہی کام پہ رہے، تو یاد رکھو ایک دن تمہیں مرنا ہے. جس طریقے سے تمہیں سو کر اٹھتے ہو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مار کر پھر سے زندہ کرے گا، اور حساب کتاب لے گا، تم سے پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا. اب مثال کے طور پر ابھی دیکھو، اب تم یہاں پر مسجد آئے ہیں، مسجد آنے کے بعد 10 بجے آئے ہو نا، اگر تم شام تک گھر نہیں گئے تو کیا تمہارے ابا اماں نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے؟ اگر کوئی بیوی بچے والے ہیں تو بیوی پوچھتی، کیا جی تم مسجد گئے تو وہیں پر کیا مسجد میں مولوی صاحب صبح 10 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک کلاس لیے کیا؟ نہیں پوچھتے؟ اگر تم بچے ہو، گھر جانے کے بعد، بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ صبح سے شام تک گھر میں نہیں دیکھے جی، کدھر گئے؟ نہیں پوچھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جی اللہ پوچھتے تمہارے کو. جس طرح تم سو کر کے اٹھتے ہو اسی طریقے سے اللہ تمہیں مار کر اٹھائے گا اور پوچھے گا بھی، تو جواب دینا پڑے گا. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، حمد بیان کی، پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لاجک کے طور پر بیان کیا. کہا اگر تم یہی کام پر رہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. کیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم جاؤ گے. اگر اسی کام میں رہے تو ہمیشہ کے لیے تمہارا جہنم، اور اگر تم درست ہو گئے، سیٹ ہو گئے، اچھا بن گئے تو ہمیشہ کے لیے جنت جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مکی دور میں دوسرا مرحلہ پر جو کام پیش کیا لوگوں کے سامنے، وہ کیا؟ 45 لوگوں کو جمع کیا، 45 ممبر کو جمع کیا، اس کے سامنے حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کیا. اس کے بعد پھر مر کر کے اٹھنے کے بارے میں بیان کیا. اس کے بعد اگر کہا تم سیٹ ہو گئے، درست ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے جنت جاؤ گے. اگر اسی کام پر، اسی بت پرستی پر اور اسی پلیٹ فارم پہ تم رہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم جاؤ گے. یہ سیکنڈ پارٹ میں کہا. تو سیکنڈ پارٹ میں کیا کیا بیان کیا جی؟ کیا کیا ہوا سیکنڈ پارٹ میں؟ نہیں چڑھا؟ 45 لوگوں کو جمع کیا، کھلے عام دعوت پیش کی. اب 45 لوگوں کو جمع کیا مطلب وہاں پر ایک چھوٹا اجتماع تھا. کیا تھا؟ چھوٹا سا اجتماع تھا نا جی. اجتماع بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اجتماع کیے ہیں. ہم لوگ آج کر رہے تو غلط نہیں ہے، صحیح ہے، نبی کا کام ہے نا جی. ابھی یہ سب کون سا کام ہے؟ نبی والا کام ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد علماء ہی کو نبی کا وارث کہا ہے. کس کو وارث کہا ہے؟ نبی کا وارث کہا ہے. اس لیے علماء کی بات جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. کیوں؟ نبی نہیں ہے لیکن نبی والا کام ہے، نبی والا کام ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی تھا، ایک مولوی صاحب تھے، تو ایسے لوگوں کے بیچ میں بیان کرتے کرتے بولتے تھے، کیا سمجھ رہے تم؟ ہم پیغمبر ہیں، پیغمبر. کیا بولتے تھے؟ کیا سمجھ رہے ہو جی تم؟ ہم پیغمبر ہیں، پیغمبر والا کام کر رہے ہیں. تو جو بھی پیغمبر والا کام کرے گا کسی پیغمبر سے کم ہے. ان کے پاس وحی نہیں آتی، لیکن جو وحی ہمارے پاس موجود ہے اس کو بیان کرنے میں کیا پرابلم؟ یہ تو وحی ہے نا، سب کے سب وحی ہے. اللہ اکبر. تو آپ لوگ پیغمبر کی زبان سن رہے ہیں. کس کی زبان؟ پیغمبر کی زبان سن رہے ہیں. تو 45 لوگوں کو جمع کیا. اس کے بعد مر کے اٹھنے کا بارے میں پھر سے بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا رزلٹ بتایا. اگر تم اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے تو
جہنم میں جاؤ گے۔ تو گویا کہ جنت اور جہنم کا کھٹکا اور جھٹکا آج نہیں، اس زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا، کھلے عام دعوت و تبلیغ شارٹلی کیا ہے، 45 لوگوں کو جمع کیا اور حساب و کتاب کے بارے میں بیان فرمایا، اچھا کام کرو گے جنت، برا کام کرو گے جہنم۔ چلو اچھا، یہاں کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا بریک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ابھی اس کا ایک شارٹلی آپ لوگوں کو بیان دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے۔ پہلی وحی، ٹھیک ہے، پہلی وحی کہاں پر؟ غار حرا میں۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی بندش ہو گئی تو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، اس بیچ میں کیا کیا ہوا وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، کون سی آیت نازل ہوئی، کون سی سورت؟ سورہ مدثر، سورہ مدثر، جی۔ تو وہاں سے جب تیسرا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا سلسلہ بالکل 23 سال تک جاری رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا خواب بھی دیکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ سچا خواب بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو ان خوابوں کو کتنے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 نہیں 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مکی دور کا آغاز ہوا، مکی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، اور بتا دینے کے ساتھ ساتھ پھر خفیہ اور انفرادی طور پر جو دعوت و تبلیغ شروع ہوئی تھی، اس دعوت و تبلیغ میں کتنے لوگ کلمہ پڑھے تھے؟ 4 لوگ پڑھے تھے۔ اگر ان کو نام پوچھا جائے تو بیان کرنا پڑے گا، کون کون؟ خدیجہ، جاؤ تھوڑا پانی پی لو، ریسٹ لے لو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے۔